كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العلي العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم سامعین اور سامعات اور ناظرین ناظرات، اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے پھر دوبارہ آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حاضری کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات کہی جائے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی جو مرادیں ہیں اللہ ہر ایک کی جائز تمنائیں جائز مرادیں اللہ پوری فرماوے. اللہ ہمیں یقین نصیب فرماوے، سچا یقین نصیب فرماوے. یقین کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے گا انشاءاللہ کام ضرور ہوگا. ہمیں دنیا کے نیوز پیپر اور دنیا کے نیوز پر ویڈیوز پر زیادہ یقین ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، صحابہ کرام کی بات، اولیاء کرام کی بات پر ہم یقین نہیں ہوتا، اس لیے ہمارا کام نہیں ہوتا. انسان کا یقین بہت ضروری ہے. اللہ کے طرف متوجہ ہو کر جو بھی وظیفہ کریں گے انشاءاللہ آپ کا کام تمام ہوگا. Allah will fulfill our needs inshallah if we got 100% yaqeen and faith in the zikr of Allah tabarak wa ta'ala. May Allah tabarak wa ta'ala give all of us tawfiq to do according to whatever Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned and Sahaba and companion mentioned. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فون دیا. ایک طرف نعمت بھی ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح معنی میں استعمال کریں. Those who listening my program today اپنے فون کو اٹھائیں، میسیج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اس پروگرام کو عام کریں. میسیج سب کو کر لیں. جتنے لوگ سنیں گے، چاہے وہ ایک ہی وظیفہ کریں گے، 15 دن کا، 20 دن کا، 40 دن کا، وہ پاس آن کریں گے انشاءاللہ ہمارے رجسٹر میں سارا ثواب لکھا جائے گا. جتنے لوگ ہیں سن رہے ہیں پورے یو کے میں، نیشنل اور انٹرنیشنل، جہاں کہیں بھی ہو، ٹرائی ٹو فارورڈ دا میسیج اور today's program to various people. انشاءاللہ ہمارے خزانے میں ثواب لکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چلتے ہیں ہم پروگرام کی طرف.
آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کے کوشچنز جو بھی ہو، آپ کی پریشانیاں، مشکل کوشچن جو بھی ہو، اس کو فون کر کے ہمیں پوچھیں. انشاءاللہ قرآن کی آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وظائف اور اولیاء کرام صحابہ کرام کے وظائف کے ذریعے سے ہم آپ کو بتلائیں گے کہ اگر وہ کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کے ساتھ آپ کے کام کو پورا کر دے گا. دیکھو، سب سے پہلی دعا جو ہے صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ آپ ضرور کیجئے، کبھی اس کو مس نہ کیجئے. آپ خود دیکھیں گے آپ کے گھر میں، آپ کی بیوی میں، یا آپ کے شوہر میں، یا آپ کی اولاد میں، اور آپ کی دکان میں، آپ کی فیکٹری میں، اور آپ کے مال میں، روزی میں حفاظت ہوگی، برکت ہوگی، رحمت ہوگی، اور چوری سے، ڈکیتی سے، پریشانیوں سے اور آنے والی ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ سب سے آسان وظیفہ، سب سے آسان، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، ہم کرتے نہیں. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا، یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں بڑی پریشانی ہے، اولاد کی، مال کی، روزی کی، کچھ وظیفہ بتلا دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت short and sweet, Nabi sallallahu alaihi wasallam told him very short and sweet wazifa to him, and he started that wazifa. Within few days he came back and he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maine wazifa kiya, mera har kaam ho gaya, har kaam ho gaya, har kaam ho gaya. جب کوئی دل کے تار کو ہلاتا ہے تو عرش کے تار ہلتے ہیں، پھر بندے کا کام ہوتا جاتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کر دو کر دو کر دو، اس کا کام ہو جائے. لیکن انسان اپنے دل کے تار کو ہلائے نا، یقین کے ساتھ وظیفہ کریں، پاگل کی طرح، مجنون کی طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر وظیفہ کریں. کوئی دماغ میں نہ ہو، کوئی دل میں نہ ہو، اللہ ہی اللہ، پھر اس کی طرف توجہ کریں. آپ خود دیکھیں گے اللہ کیسے آپ کے کام کو آسانی سے پورا کر دیتا ہے. ہم ایک کال لے لیتے ہیں وظیفے کو بیان کرنے سے پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، میں نے پوچھنا تھا کہ فیو منتھس پہلے آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا کہ 200 ٹائمز آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. جی، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ نماز کے بعد پڑھنی ہے یا مطلب اینی ٹائم ڈے ٹائم میں آپ پڑھ سکتے ہیں 200؟ مطلب اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، لیکن بیسٹ ٹائم فجر کے بعد یا مغرب عشاء کے بعد. مطلب اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. جی، لیکن تو دن میں ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب پڑھتے مطلب اینی ٹائم ڈے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں نمازوں کے بعد ہی پڑھنا ہے. کوئی بھی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد پڑھ لے. اگر نماز نہیں پڑھنی ہے تو ویسے بھی دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا ہے انشاءاللہ صبح میں، شام میں، دوپہر میں، جب کبھی موقع ملے پڑھ لیں. جی، اور دوسری چیز میں پہنی تھی، یہ جو وظیفہ آپ نے بتایا تھا یہ پریشانی کے لیے بھی ہے؟ ہر چیز کے لیے ہے یہ، مطلب جادو ٹونے کے لیے، ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے لیے، ہر چیز. اچھا چلو ٹھیک ہے. اس کو سڈن ڈیز کے لیے پڑھنا ہے یا کنٹینیوس رکھنا ہے؟ کنٹینیوس رکھنا ہے، آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، انشاءاللہ. بس شکریہ، مہربانی. السلام علیکم. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ، ایک اور کال ہے، بتاؤ کون ہے؟ ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر. مفتی صاحب، میں نے پوچھنا ہے، ایک تو میرے 2 کوشچن ہیں. ون کوشچن یہ ہے کہ میرے ایک بیٹے کو ویٹیلیگو ہے اس کے فیس پہ، تو کوئی قرآنی آپ کوئی مجھے بتائیں کہ کیسے اس کا کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے اپنے ایک بیٹے کے لیے جو ہے وہ بیک ہوم سے ویزا اپلائی کرنا ہے، تو کوئی اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دے. بیٹے کے چہرے پر دانے ہیں؟ نہیں، ویٹیلیگو جو برس کا نشان ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، جو وائٹ. جی ہاں ٹھیک ہے، اس کا. ٹھیک ہے، آپ اس سنتے کے بعد رہیے. بھی جس طرح اس کی وجہ سے صحیح. جی سنتے رہیے انشاءاللہ، میں بھی بتاتا ہوں. اچھا سنتے ٹھیک رہیے. ہے، ٹھیک. سسٹر نے سوال کیا ابھی، ماشاءاللہ
ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر نے سوال کیا چہرے پر بیٹے کو یہ ایک برڈ مارک جیسا ہوتا ہے, کالا جیسا یا ایسا براؤن جیسا ہوتا ہے, الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. سب سے اچھا یہ ہے کہ اولیو آئل ہے نا, اولیو آئل یا مسٹرڈ آئل. اولیو آئل, یہ مسٹرڈ آئل اولیو آئل زبردست ہے, بہت زبردست ہے. چلو لگے ہاتھ بتا دیتا ہوں. جس کے پاؤں میں جلن, جس کے بدن میں جلن ہوتی ہو, بدن میں جلن ہوتی ہو, وہ پیر کے اندر میں سرسوں کا تیل لگائیں, اس کو مساج کریں, مساج کریں, مساج کریں. انشاءاللہ بدن کے اندر سے یہ جلن ختم ہو جائے گی. اور اگر چہرے پر ہے تو اس پر سورۃ الفاتحہ 11 مرتبہ اس میں دم کر لیں, اور جب لگائیں تو ایسے اپنی شہادت کی انگلی کو بوٹل میں ڈپ کریں ایسے, اور آئل کو لیں اور وہاں راؤنڈ راؤنڈ اپنی انگلی کو کرتے جائیں اور وہاں پڑھتے جائیں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. اس طرح سے 11 بار اچھی طرح 2 بار تیل لیں, لگائیں, 7 بار کر لیں, پھر لگائیں, تیل کو لیں اپنی انگلی سے, پھر لگائیں 7 بار اہدنا الصراط المستقیم, پھر انگلی میں اس طرح 7 بار, 21 بار پڑھ لیں. انشاءاللہ کچھ دن کے اندر سے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. دوسرا سوال, ویزا کے لیے سب سے بیسٹ وظیفہ میرے 30 سال کے تجربے میں جس کسی کو میں نے بتایا, ریجیکٹ ہونے کے باوجود بھی, اپیل میں گیا پھر بھی الحمدللہ, نہ کہہ دیا پھر بھی ان کا کام ہو گیا, وظیفہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام نے نار نمرود میں یہ وظیفہ پڑھا تھا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں سجدے میں یہ وظیفہ پڑھا. وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. 313 بار اس کو روزانہ پڑھ لیں. آپ یہاں پڑھیں گے وہاں اس کو ویزا مل جائے گی. دل کے ساتھ پڑھیں, یقین کے ساتھ پڑھیں اور نیت کر کے پڑھیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے بیٹے کو ویزا دلوائے گا اور اس کو یہاں لے آئے گا انشاءاللہ. بہت زبردست وظیفہ ہے, اس کو کرتے رہیے. آپ لوگوں کے سامنے میں وظیفہ بیان کر رہا تھا, گھر کی ہر قسم کی, اولاد کی, بیوی بچوں کی, مال کی پریشانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. آپ یاد رکھو گے کہ بھول جاؤ گے؟ یاد رکھنا بہت آسان ہے. ریکارڈ کر لیں, لکھ لیں, ریکارڈ کر لیں یا پھر یاد کر لیں. وظیفہ کیا ہے؟ یہ نبوی وظیفہ ہے, مینشن بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صحابی نے فرمایا میرا سب کام ہو گیا. یقین جانیے, مجھے یقین ہے اگر کوئی مجھے کہہ دے, BBC والا یا CNN والا یا کوئی بھی مجھے نیوز میں کہہ دے تو میں یقین کر لیتا ہوں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہم یقین نہیں. یقین کے ساتھ اس کو پڑھیے. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, ایک دفعہ آپ نے بڑے ہوئے پیٹ کا علاج بتایا تھا, وہ میں بھول گئی ہوں, شہد کا تقریباً تھا, شہد کے ساتھ کچھ لینا تھا یا پڑھنے کے لیے شاید بتایا تھا, پلیز وہ بتا دیں. شہد کے اوپر شہد کا والا تھا, شاید پیٹ بہت بڑا ہوا تو اس کو ٹھیک کرنے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ سنتے رہیے. تھینک یو جی, جزاک اللہ خیر. شہد کا وظیفہ. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر الحمدللہ, آپ کی دعا سے آپ خیریت سے ہو؟ جی اللہ تک کا شکر ہے. 3 ہفتے سے آپ کا گھر والا بھی فون ٹرائی کر رہے ہیں, یہ بھی تو ملتا نہیں ہے. میں نے پوچھنا ہے کہ جب دسمبر میں میرے گھر سے کوئی بندہ نہیں آیا, کوئی مہمان, کوئی, ہم 3 ہی ہیں گھر میں, میرا بیٹا اور میں اور میرے ہسبینڈ, تو میری 3 چیزیں گم ہو گئی ہیں. اچھا. ایک موبائل وہ بڑے بیٹے نے لے کے دیے, ایک میری انگوٹھی
اور ایک میری این کے گلاسز. اچھا کوئی نہیں آیا. میں نے کچن میں رکھا ہے. ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ آیا ہو, کوئی بڑا آیا ہو, کوئی بھی نہیں آیا. تو یہ 3 چیزیں گم گئی ہیں. پھر میرے کسی نے وظیفہ بتایا تھا, وہ پڑھنا شروع کیا. تو انگوٹھی میں نے اسٹور میں رکھی تھی, لیکن ہماری نیچے ایک ٹوائلٹ ہے, وہ میں روز صاف کرتی. پھر جب وہ پہننے لگی وہ گلاوز تھا, اس میں سے مل گئی ہے, لیکن موبائل اور گلاسز نہیں مل رہا. اچھا. دوسرا یہ میں پوچھنا کہ ہم نے دوسری تیسری دفعہ اپنے بیٹے کی شادی کی ہے پاکستان سے, تو ابھی بھی وہ جو لڑکی ہے نا ہمیں, وہ ہمارے پاس کوئی تعاون نہیں کر رہی. کبھی کچھ میریاں باتیں کرتی ہے, کبھی بیٹے کی باتیں کرتی ہے. ویزا بھی اپلائی کیا ہوا ہے, تو اس کا پوچھنا تھا. آپ کی لڑکی؟ نہیں, میری بہو. اچھا. میں نے بیٹے کی شادی دوسری تیسری دفعہ کی ہے. کہاں ہے بہو؟ یہاں ہے پاکستان ہے؟ پاکستان. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. چلو آپ سنتے رہیے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک سسٹر نے بھی جو سوال کیا ہے کہ شہد کے اندر میں دم کرنے کے لیے صبح میں ایک پانی کا گلاس جو ہے, پانی ایک کپ, بڑا مگ جو ہے پانی, اس کو گرم کیٹل سے ایک کپ لے لے, اور اس میں 1 چمچ شہد ڈالیں, اور اس میں اللہ کا نام یا سلامو جو ہے اس میں دم کر لے. 7 بار, 11 بار, 21 بار دم کر لے. پیٹ کی ساری بیماریوں کے لیے زبردست وظیفہ ہے. پیٹ بڑا ہو گیا ہو, پیٹ میں چربی ہو, بہت کچھ, روزانہ پابندی سے اگر ڈائبٹیز نہ ہو تو صبح اور شام, یہ سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا شربت پیا اور پیتے تھے. اتنا زبردست ہے. جس کو کانسٹیپیشن کا پرابلم ہو, جس کو بدن میں پیٹ میں کسی بھی قسم کا پرابلم ہو, ان تمام کے لیے. بلکہ پریگننسی نہیں ہوتی عورت کو, اس کے لیے. جس کو پیریڈ نہیں آتا, اس کے لیے. اور جس کو کانسٹیپیشن رہتا ہو, قبضیات رہتا ہو, ان کے لیے. اور جن کا پیٹ پھول جاتا ہو, جن کو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہو, ان کے لیے 1 کپ صبح میں خالی پیٹ سے پانی لے, اور شام میں سونے کے 1 گھنٹے پہلے 1 کپ برابر پانی گرم کیٹل سے گرم کر کے پانی لے, اور اس میں 1 چمچ پیور ہنی, اچھے والا ہنی ڈال کر مکس کر کے اس کو پی لے. اگر ڈائبٹیز ہے تو صبح میں سپ کریں, شام میں نہ کریں, لیکن یہ کریں اس لیے کہ اس میں شفا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ خوب شہد پیو, تھوڑا تھوڑا اس کو کیجئے, صبح شام پیجئے, آپ کی پیٹ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی. اس میں اللہ کا نام یا سلامو یا سلامو یا سلامو جو ہے دم کر لیجئے. ایک تو یہ وظیفہ. اور میں نے ایک اور چیز بتائی تھی, پیٹ بڑا ہو جائے اس کو کم کرنے کے لیے مسٹرڈ آئل اور اولیو آئل دونوں کو مکس کر کے, اس کو گرم کر کے, اس میں اللہ کا نام یا سلام دم کر لیجئے 100 بار, اور روزانہ اس کو بوتل میں ڈال دیجئے. ڈال کر کے اس آئل کو اپنے ناف کی چاروں طرف برابر 10 منٹ کے لیے مساج کیجئے. کچھ دن کیجئے, آپ کا پیٹ چھوٹا, جو بڑا پیٹ ہوتا ہے نا, پیٹ چھوٹا ہوگا, اور انشاءاللہ پیٹ کے سارے مسئلے, خصوصاً جن کی پریگننسی پیریڈ کا پرابلم ہوتا ہے, ان کے لیے بہت زبردست علاج ہے. انشاءاللہ اللہ کرے کہ وہ کام ہو جائیں. اب یہ ایک اور ہماری سسٹر نے سوال کیا کہ ان کی چیز گم ہو گئی. آج تک میرا تجربہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک نام ہے یا حافظو, ہا الف فا زوئی, یا حافظو 119 مرتبہ پڑھیں, یا پھر 21 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون سونے سے پہلے پڑھیں. خواب میں بتا دیں گے اللہ پاک, یا پھر صبح اٹھتے ہی وہ چیز مل جائے گی, رہنمائی ہو جائے گی. یا تو انا للہ و انا الیہ راجعون 21 مرتبہ پڑھیں, یا پھر اللہ کا نام یا حافظو یا حافظو یا حافظو اس کو کثرت سے پڑھیں.
119 مرتبہ صبح شام انشاءاللہ وہ چیز آپ کو مل جائے گی، چاہے جنات نے کیا ہو یا شرارت شیطان نے کی ہو یا مس پلیس ہو گیا ہو. ڈیفینیٹلی اللہ ول ہیلپ یو اف یو ٹرن with his name towards اللہ تبارک و تعالی. میں جو دعا آپ کو بتا رہا تھا اور وہ دعا ہے کون سی؟ بسم اللہ علی دینی و مالی و اہلی و ولدی، 4 سینٹنس ہے. بسم اللہ علی دینی و مالی و اہلی و ولدی. بسم اللہ علی دینی، یہ دعا مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ بہت ہی زبردست دعا ہے، اس سے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. بسم اللہ علی دینی و مالی، مال، و اہلی و ولدی. دین پہلے ہوگا، پھر مال ہوگا، پھر بیوی، بیوی میں شوہر بھی آ گیا، پھر اولاد کا، ولدی. بسم اللہ 3 بار صبح پڑھنا ہے، 3 بار شام پڑھ لیں. بسم اللہ علی دینی و مالی و اہلی و ولدی. یہ دعا آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک مسئلے کو حل کر دے گا. اس کو کثرت سے پڑھا کیجئے، اس سے گھر کے ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی. صبح میں فجر کے بعد 3 بار پڑھ لیں، اور شام میں مغرب کی نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیں. یہ دونوں ٹائم جو ہے بہت مجرب ہے. اس ٹائم میں یہ دونوں دعا آپ پڑھیں گے، اس کے پڑھنے سے گھر کے جھگڑے، دا فائٹنگ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، بٹوین چلڈرن اینڈ پیرنٹس، دا فائٹنگ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، مالی کوئی پرابلم ہو، there is no customer in a shop, no customer in a factory, in a business, problems, it's going down. Read بسم اللہ علی دینی و مالی و اہلی و ولدی. ضرور اس کو پڑھیے، پڑھ کے آپ اللہ سے دعا بھی کیجئے، انشاءاللہ کام ہو جائے گا. انشاءاللہ بہت جلد میں ایک مختصر بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتا ہوں، اور آپ کو قضاء حاجت کی، ہر پریشانی اور مشکل کے دور کرنے کی ایک زبردست دعا جو خضر علیہ السلام کی بتائی ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ سنتے رہیے. بہت جلد میں ایک مختصر بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ، ضرور بالضرور. اور آپ کا کوئی سوال ہو آپ ضرور فون کیجئے، فون لائن کھلی ہے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو بات کہی جاتی ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ بہت جلد میں حاضر ہوتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین سامعات، ناظرین ناظرات، آپ لوگ مختصر بریک میں انتظار کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے. جو باتیں آپ سن رہے ہیں بہت کام کی ہے، اس کو ضرور کام میں لائیے. آج ہی ایک عورت کا فون آیا تھا، میسج، اس کا شوہر بھاگ گیا ہے، بالکل نہیں آتا، کسی اور عورت کے ساتھ بھاگ گیا ہے، نہیں آتا، نہ بچے کو نہ بچیوں کو پوچھتا ہے، نہ خرچہ دیتا ہے. سو فوراً میرے ذہن میں ایک آیت آئی. بڑی کوشش کی اس عورت نے، بڑی کوشش کی. یہ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. بہت ابھی ٹائم آپ نے لگایا واپس آنے میں، ریکارڈڈ ہی سنتے رہتے تھے. اچھا جی 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 جی. ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے وظیفہ بتایا، بسم اللہ علی دینی و مالی و ہیلی ولادی، یہ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ علی دینی و اہلی، بسم اللہ علی دینی و مالی و اہلی و ولدی و اہلی و ولدی. یہ ویسے 3 بار کا ذکر ہے. پہلے علی پھر حالی ہے، حالی نہیں، اہلی، اہل و عیال، اہل، الف چھوٹی ہا لام یا، اہلی.
اہلی چھوٹی ہاں سے, چھوٹی ہاں وہ دو چشمے والی. اہلی. اور ایک آپ نے بہت عرصہ ہوا, ایک آپ بات کر رہے تھے کسی ساؤتھ افریقہ گئے تھے اور آپ کے پاس ویزا نہیں تھا, تو آپ تو وہ آپ نے کیا پڑھا تھا جو ایک دم جو گارڈ تھا اس نے دروازہ آپ کے لیے کھول دیا, اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں ذرا اچھی طرح. ہاں ٹھیک ہے, آپ سنتے رہیے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی السلام علیکم. الحمدللہ باجی نے بھی سوال کیا تھا, سبحان اللہ, ان کو یاد سکتی بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ. سو ایک دعا تو جو میں نے ابھی بتلائی بریک سے پہلے, بسم اللہ علی دینی, میرے دین, اللہ میرے دین کی حفاظت فرما, جو بہت ضروری ہے. علی دینی و مالی, میرے مال کی, وہ اہلی میں شوہر بھی ہے, بیوی بھی آگئی, وہ ولدی, اور میرے بچوں کی, یہ دعا. اور دوسری آیت کتب ہے, آیت کتب ہے. یہ آیت کتب جو ہے یہ 4th پارہ ہے, 4th پارہ, 4تھا پارہ ہے, اس میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے. آیت ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم, یہ آیت ہے. انشاءاللہ ابھی میں آیت نمبر بھی بتا دیتا ہوں, سورت کا نام بھی بتاتا ہوں. میں کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I have a query regarding, it's for my grandmother. She has extreme knee pain and we were just wondering if you could provide us with a wazaif. Yes, go on. And the second question is, if you're doing istihara for something, how long should you continue doing it? And that's really all my questions. Okay, the first question I didn't understand what you said. You want to ask about your? My grandmother, she experiences some knee pain. Knee pain, and, okay. Knee pain, yeah, and she can't walk anymore, so we were just wondering, she struggles to walk. If you can give us a wazaif for that, please. Inshallah, okay. Is that fine, yes? And okay, the second? Second question, if you're doing a wazaif, for example, for a particular reason, how long should you continue, not wazaif, sorry, istihara, how long should you continue doing the istihara for? Okay, I'll talk to you inshallah. You can listen on air. Okay, thank you. Bye. جی ابھی سب سے پہلا جو تھا وہ ایک اور کال لے لے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ تھوڑا اپنی ٹی وی سے تھوڑا دور ہو جائیے, آواز ٹکرا رہی ہے. شور مفتی صاحب. مفتی صاحب آپ سے ایک دو التجا کرنی تھی. جی 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 فرمائیے. ایک تو مجھے اپنے لیے عرض کرنی تھی آپ سے کہ مجھے تقریباً پچھلے کچھ 4-5 سالوں سے پوری باڈی پہ خارش کا مسئلہ ہو رہا ہے. لائک سڈنلی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. ڈاکٹرز نے تو یہ بولا ہے کہ لائک پروٹین سے الرجی ہے آپ کو, بٹ یہ ہے کہ میں اس کا ٹریٹمنٹ تو کر رہا ہوں, ویکسینیشن وغیرہ بھی یوز کر رہا ہوں, بٹ مجھے ایز سچ کچھ اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میری آنٹی کا بیٹا ہے, ان کو کچھ مطلب دماغی کچھ مسئلہ ان کا ہوا ہے, کچھ ان کا ڈپریشن کے پیشنٹ ہوئے تھے, تو ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا, تو اس کے بعد سے ان کے مطلب تھوڑا مینٹلی تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے ان کو. ماشاء اللہ اچھے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ہیں, بٹ ان کے بالکل معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ زیرو ہو گئے ہیں فائنینشلی ہر لحاظ سے. صحیح, آپ سنتے رہیے انشاءاللہ, میں دونوں کا جواب دے رہا ہوں. بہت مہربانی جی. السلام علیکم. آیت کتب جو ہے, ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے 3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. جی فرمائیے. نمبر 1 تو میری بیٹی ہے, اس کا کان ایک جو ہے نا وہ بند ہو گیا, وہ سنائی نہیں دیتا اس کو بالکل اس کان سے. دوسرا میرے سر میں, میرے پاؤں میں بہت زیادہ میرے بدن پہ خارش ہے. سر میں اتنے دانے ہیں, میرے بال بھی آدھے سے زیادہ چلے گئے ہیں. وہ ویکسین کے ساتھ ہو گیا تھا جب کووڈ کا ویکسین لگا تھا. صحیح. تو تیسرا جو ہے وہ میری بچی ہے, وہ چلتی ہے نا تو آگے پاؤں جو ہیں وہ لگاتی ہے, پیچھے والے نہیں حصہ لگاتی. اچھا.
تو اس کے لیے کوئی چھوٹے چھوٹے وظیفے پلیز بتا دیں. آپ سنتے رہیے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انشاءاللہ آپ سنتے رہیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آیت کتب جو میں نے پہلے کہا تھا کہ کوئی بھی مشکلی پریشانی ہو ویزا اور وغیرہ جو بھی ہو اس کے لیے آیت کتب کا میرے خود کا ایکسپیرینس تھا, ایک بار نہیں کئی بار ہے. اور آیت کتب ہے سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 154 ہے. آیت نمبر 154 سورۃ آل عمران ہے. عجیب ہے, آیت کتب ہے. ایک ہوتا ہے ولی, پھر ابدال, پھر قطب, اب اوپلا درجہ. اس کے اندر میں الف سے لے کر یا تک سارے حروف موجود ہیں. اللہ پاک نے سب کو جمع کر دیا. عجیب اس کی تاثیر ہے, اس کے ہزاروں فوائد ہیں, بیان نہیں کر سکتے اس کو. جس شیخ نے مجھے اجازت دی تھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس کو بیان کرتے چلے جاؤ, اس کے فوائد ختم نہیں ہوتے. بہت زبردست ہے آیت کتب. کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے اس کو پڑھا جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ مسئلے کو حل کر دیتا ہے. سسٹر نے سوال کیا ان کی گرینڈ ماں کو نی پرابلم ہے, گھٹنے میں درد ہے, شی گاٹ اے نی پرابلم. دا بیسٹ وظیفہ وہ ہے سورۃ الفاتحہ 7 ٹائم زیتون کے تیل میں نے پہلے بھی کہا تھا, مسٹرڈ آئل اینڈ اولیو آئل مکس ٹوگیدر, وارم اٹ نائسلی, اس کو گرم کر لیجئے. اس کے بعد ایک بوٹل میں بھر لیجئے اور اس میں 7 بار سورہ فاتحہ دم کر لو. دم کرنے کے بعد اپنے نی پر, on our knee, slowly in the round way, not hard, we don't damage the tissues. slowly round way, اس طرح سے, ایسا نیچے نہیں اوپر نہیں, راؤنڈ وے سلولی ہلکے ہاتھ سے اس کو مساج کریں. اور یہ مساج سونے سے پہلے کریں. اس کے بعد کوئی پٹی یا کوئی کپڑا باندھ کے سو جائیں تاکہ ہوا نہ لگے. عام طور پر اندر میں کمزوری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتے ہیں, لیکن یہ عمل کر کے دیکھ لیجئے. انشاءاللہ امید ہے اللہ سے کہ کمر کے درد کے لیے بھی یہ زبردست ہے, نی کے درد کے لیے بھی زبردست ہے, شولڈر کے درد کے لیے بھی یہ زبردست علاج ہے. بلکہ سٹروک جس کو ہو جائے, سٹروک کے لیے بھی زبردست علاج ہے یہ دونوں. مسٹرڈ آئل, اولیو آئل, 300 grams mixed together, boil it for 5 minutes, 10 minutes, 7 minutes, mix together, boil it and put in a bottle, and then recite Surah Al-Fatiha 7 times, Durood Sharif 7 times, blow inside and leave it every day before sleep. Just massage nicely on the pain place, inshallah will get better. Number 2, ایک تو استخارہ ہوتا ہے کسی چیز کا بھی. استخارہ کا مطلب ہے 2 رکعت نماز. استخارہ, we read normally 2 rakat namaz, and thereafter istikhara dua. Normally istikhara dua you can find out on the Google or in the kitab, so many places written there. Istikhara dua is mentioned by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We make intention, Ya Allah, if it's a good, show me, if it's a bad, also show me. Remember, istikhara means not to see in your dreams. Very rare Allah will show you in your dreams. کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ خواب میں بتلا دے. اصل چیز ہے when you wake up in the morning, your heart will decide, your heart will judge, your heart will tell you, you happy or not. You have to decide according to that. Set یہ ہے استخارہ دعا کرنے کے بعد سو جائیں بغیر بات کیے ہوئے, اللہ سے دعا کر کے, اللہ پاک میرا یہ مسئلہ ہے. یہ normally we do 3 days, 7 days, you can do until 1 month. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے استخارہ for 1 month, when the مسئلہ of the collecting of قرآن کو جمع کرنے کا جب مسئلہ آیا, آیاتوں کو, انہوں نے 1 مہینے تک استخارہ کیا اللہ سے. سو استخارہ کے لیے کوئی دن نہیں, 7 دن, 11 دن, 21 دن, 40 دن تک کر سکتے ہیں, 1 مہینے تک کر سکتے ہیں. جب آپ کو بالکل تسلی ہو جائے تو پھر استخارہ بند کر دیجیے. ایک ہے وظیفہ. Normally we do وظیفہ. Yes, we have to do وظیفہ. Sometime 41 times, sometime 111 times, sometime 313 times, sometime 500 times, many times, until 786 times. You can do 1000 times, 1100 times. جتنا زیادہ پڑھو گے,
जितना अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होंगे इतना जल्दी काम हो जाएगा. Sometime the work get done in 7 days, sometime work get done in 1 night, sometime work get done in 3 nights, sometime 7 nights, sometime 11 nights, sometime 40 days, sometime 3 months. But we do not lose the hope. हमेशा अल्लाह से यकीन के साथ, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होने का. अल्लाह आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ज्यादा करते 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 हमारा यकीन बैठ जाएगा ना, तो फिर काम फौरन हो जाएगा. फिर किसी भी मसले के लिए आप पढ़ोगे, आपका काम होता चला जाएगा. ये चीज हमेशा याद रखो. हमारे एक भाई ने सवाल किया और एक सिस्टर ने भी, बदन के अंदर में खुजली हो, बदन के अंदर में खुजली हो, तो इस सूरत में इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, सूरत क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर. ये सूरत 30 पारा में है. सूरह क़द्र वो छोटी सूरत है. इसको रोजाना 11 बार पानी में दम करो और दम करके पानी को पियो, और रोजाना इसको दम करो, हम क्या कहते हैं उसको, रोज वाटर में, और रोज वाटर को कॉटन वूल लें और कॉटन वूल से उस रोज वाटर को थोड़ा सा बदन में लगाओ. कुछ दिन तक ये अमल करो. रोजाना यू मस्ट रिसाइट 7 to 11 times सूरतुल क़द्र, morning and evening, blow in a water and drink twice a day, 3 times a day. And also you blow inside rose water every day, सुबह शाम नियत करके, और कॉटन वुल को अंदर में सोख करो. फिर अपने बदन में जहां जहां खुजली है आहिस्ता आहिस्ता लगाओ उसको. इंशाअल्लाह बदन से वो खुजली आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी. गर्म पानी इस्तेमाल न करो, गर्म चीज न खाओ, चीनी है या इस तरीके से बड़े जानवर का गोश्त है, या ऐसी कोई क्या कहते हैं हीटर के पास ज्यादा बैठना, और बहुत सारी चीज है, उससे एहतियात करो. और ज्यादातर सर के अंदर में जो दाने निकलते हैं, चेहरे पर जो दाने निकलते हैं, उसकी वजह क्या है पता है तुम्हें? उसकी वजह हमारा पेट खराब है. पेट खराब है, कॉन्स्टिपेशन का मसला हो या डाइजेशन का मसला हो, पेट में गर्मी हो जाती है. इसलिए कि अगर बराबर टॉयलेट ना हो, ऐसी सूरत में क्या होगा, बदन में गर्मी पैदा होगी और उस गर्मी का असर चेहरे पर आएगा, मुंह के अंदर में दाने पैदा होंगे, सर के ऊपर होंगे. उसके लिए अपने पेट को साफ करने की कोई दवा हो उसको लिया जाए. खास करके सोने के 1 घंटे पहले एक बड़ा कप है दूध पी लिया जाए बिस्मिल्लाह पढ़कर, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु. Nabi sallallahu alaihi wasallam, whenever he used to drink a milk, he used to read this dua, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Allah barik lana fihi wazidna minhu. उसको पी ले. इंशाअल्लाह सुबह में क्या होगा, आराम से टॉयलेट हो जाएगी, पेट की गर्मी खत्म हो जाएगी. नंबर 2, जिसको कॉन्स्टिपेशन का ज्यादा मसला हो. मैं एक मर्तबा हज में गया हुआ था, एक शॉप में था, तो एक हमारे पाकिस्तानी भाई वो कुछ चीज खरीदने के लिए आए और उनको स्ट्रोक हो गया था. ही कुड नॉट वॉक प्रॉपर्ली. सो अरब की दुकान थी, अरब बहुत नेक था माशाल्लाह. उसने उसको कहा गारंटी देता हूं एक काम कर ले. उसने कहा मैं तुम्हें गारंटी देता हूं एक काम कर ले, तेरा स्ट्रोक भी खत्म हो जाएगा. तेरे अंदर में खून जो बंद हो चुका है, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है, खून थिक हो जाता है, मोटा और गाढ़ा हो जाता है, उसकी वजह से स्ट्रोक होता है, उसकी वजह से हार्ट का प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम होते हैं. उसके लिए उसने मुझे उस बुढ़े को बताया और मैं उस वक्त वहीं खड़ा था. तो वो अरबी में कह रहा था और वो हमारे हाजी साहब अरबी नहीं समझ रहे थे, तो मैं उसका ट्रांसलेशन कर रहा था कि अरब ये कह रहा है कि सुबह फजर के वक्त तुम उठे तो खाली पेट एक बड़ा कप, गालिबन 2 मग जितना पानी हो, केटल से निकाले, गर्म करे केटल का पानी, एक बड़ा कप हो, और उसको थोड़ा सा मीडियम नीम गरम, जिसको कहते हैं नीम गरम हो जाए, यानी गरम करने के बाद रहने दे 10 मिनट 15 मिनट, नीम गरम हो जाए, फिर उसको घोंट 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 आप पिए. किडनी का मसला, पेट का मसला, शुगर का मसला, ब्लड प्रेशर का मसला, आपकी कॉन्स्टिपेशन का मसला, आपके खून हार्ट का प्रॉब्लम, और इस तरह स्ट्रोक का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाते हैं.
آپ کر کے دیجئے, دیکھ لیجئے, اور اس کے اندر میں اللہ کا نام دم کر لیجئے. یا سلامو 7 بار 11 بار دم کر لیجئے, بسم اللہ پڑھ کر اس کو پیجئے. مسلسل آپ 11 دن پیجئے, 15 دن پیجئے, 21 دن میں آپ کو ریزلٹ مل جائے گا. پیٹ میں آپ کا نارمل ٹوائلٹ ہو جائے گا. اور 9-10 بجے پانی صبح میں پیا, 10 بجے آپ کی پیٹ کی صفائی شروع ہوگی. اسی طریقے سے بدن میں جو گرمی ہوتی ہے وہ نکل جائے گی. اسٹروک والے ضرور پیے. تو میں نے یہ 2, جس کے بدن میں مسلسل پین رہتا ہو, جس کے بدن میں اسٹروک جیسا ہو, یا جس کو ڈاکٹر نے بتایا ہو کہ تیرے انٹریز بلاک ہے, یا 2 یا 1 یا 3 جو بھی ہو بلاک ہے, اس کے لیے. اور جن کو کانسٹیپیشن کا پرابلم ہو, یا اسی طریقے سے بہت ساری عورتوں کو پریگننسی نہیں ہوتی بیکاز آف دا کانسٹیپیشن, اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ان سب کے لیے ایک زبردست آج میں نے ٹونک آپ کو بتایا, بیسٹ ہے. وہ ہے گرم پانی. گرم پانی, اور وہ تھوڑا نہیں, ایک بڑا کپ ہے, اس کو روزانہ کیٹل میں گرم کیجئے, اور ایک بڑا کپ ہو 2 مگ جتنا پانی, اس کو آپ پیئے. آج نہیں, کل نہیں, پرسوں آپ کا پیٹ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھ لیجئے, دماغ ہلکا ہو جائے گا, پیٹ کی گرمی ختم ہو جائے گی, آپ کا خون برابر چلنا شروع ہو جائے گا. ایک زبردست عمل ہے, ٹوٹکا جس کو کہتے ہیں, حکیموں کا بیان کیا ہوا, بہت زبردست ہے. میرا آزمایا ہوا, ہزاروں کا آزمایا ہوا ہے. اس نے ان کو بتایا, میں نے اس کا ٹرانسلیشن کر دیا, الحمدللہ وہ آدمی سمجھ گئے. معلوم ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ اپنے پیٹ کی صفائی بہت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نقل فرماتے ہیں, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس کو نقل کیا ہے. فرمایا انسان کا پیٹ سمندر ہے, انسان کا پیٹ سمندر ہے, اور سمندر میں گدلا پانی بھی ہوتا ہے, اچھا پانی بھی ہوتا ہے, ڈرٹی واٹر آلسو ہوتا ہے اس میں, پیٹ کے اندر میں. تو ایسی صورت میں اس کے بعد وہ سمندر کا پانی پھر یہ چینج ہوتا ہے, کبھی جاتا ہے ریورز میں, داہنی طرف بائیں طرف آگے پیچھے. تو جیسا پانی ہوگا ویسا ہی ریور میں جائے گا. تو ظاہری بات ہے پیٹ میں گندا پانی ہے, پیٹ میں ڈائجیشن کا پرابلم ہے, یا پیٹ میں بہت ساری کیا کہہ رہے گندگیاں ہیں, تو پانی جتنی بھی چیز ہضم ہوگی تو وہ خون بالکل پیور نہیں ہوگا, وہ منتقل ہوگا ہارٹ کی طرف, پھر ہارٹ اس کو پمپنگ کرتا ہے پھیپسوں کی طرف یا کڈنی کی طرف. تو کیا ہوگا, پھر یہ پرابلم, پھر وہ پرابلم, پھر سر میں درد ہوگا. ان تمام کے لیے اپنے پیٹ کی صفائی ضروری ہے, اور پیٹ کی صفائی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. اگر پیٹ صاف ہے تو سارے مسئلے آہستہ آہستہ حل ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اب ضرور یہ کام کیجئے کہ اپنی پیٹ کی صفائی کے لیے صبح میں اٹھنے کے بعد خالی پیٹ اس کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کر سکتے ہیں. اٹھ کر 1 گلاس, بڑا گلاس ٹمبلر جس کو کہتے ہیں, اس کو گرم پانی نیم گرم کر کے اس کو پی لیجئے. اس میں پانی مکس نہ کیجئے, وہی پانی تھوڑا نیم گرم ہو جائے اس کو گھونٹ گھونٹ پیجئے. اس میں یا سلامو 7 بار 11 بار بھی دم کر لیجئے. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے, آپ دیکھیں گے, یہ میرے تجربات ہے, میں آپ کے سامنے موٹی بکھیر رہا ہوں, یہ سب پرلز ہے, آپ کے سامنے بکھیر رہا ہوں, ہزاروں بیماریوں کی دوائیں بتلا رہا ہوں, جو ہزاروں لوگ سنتے ہیں, اوروں کو بھی بتلاؤ, آپ کو ثواب ملے گا, ان کو نفع ہوگا, اللہ آپ کا بھی کام کر دے گا. تو آج 2-4 وظیفے میں نے بتلائے, انشاءاللہ پھر باقی رہے گا, پھر باقی زندگی رہی تو ہم وہ بہت ساری باتیں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. ایک دماغ کے لیے آخری بتا دیتا ہوں, زیتون کے تیل میں سورہ فاتحہ دم کر لیجئے. ویسے بھی سورہ فاتحہ مجنون کے لیے زبردست علاج ہے, اس کو دم کر لیجئے زیتون میں, اور دم کر کے سر کے اندر میں مساج کیجئے اپنے بچے کے لیے, یا جو بھی ڈپریشن میں ہو. انشاءاللہ مسلسل میں نے کئی بچوں کا ایسا علاج کیا ہے, اللہ سے امید ہے اللہ ان کے ڈپریشن کو دور کر دے گا. جن کو نیند نہیں آتی, جن کو گھبراہٹ رہتی ہے, وہ ضرور یہ کام کرے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری یہ کتاب بیوٹیفل وظائف ہے, یاد رکھو ہر جگہ موجود ہے, اقرا ٹی وی پر, الخیر پر, بہت ساری جگہ. آپ فون کریں
کریں گے آپ کو پہنچا دی جائے گی. اس کو ضرور پڑھیے, اس کے اندر میں سارے وظائف انگلش میں موجود ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ جتنی باتیں بتلائی گئی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری ہر جائز تمنائیں پوری فرما, ہر پریشانیوں کو دور فرما, ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ ہمارے دکھ دردوں کو, بیماریوں کو, پریشانیوں کو دور فرما. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھیل. اے اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ دعا کر رہے ہیں ان تمام کے آمین کے ساتھ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اسی کے ساتھ میں آج مفتی سراج آپ سے اجازت لے رہا ہوں. انشاءاللہ پھر آئندہ منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.